بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 2۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، کتاب جواہر البلاغہ کا موضوع علم البلاغت ہے، اور علم بلاغت بذات خود 3 علوم پر مشتمل ہے۔ صاحب کتاب نے اس کتاب جواہر البلاغہ کو بھی 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے، اور ہر حصے میں ایک علم سے بحث کی ہے۔ ان 3 علوم سے پہلے ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں، ان 3 حصوں سے پہلے کہ جس میں ایک ایک علم سے بحث کی گئی ہے۔ اس سے پہلے صاحب کتاب ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں کہ جو آپ حصہ اول سے پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن ہر حصے کی شروعات سے پہلے آپ عزیزان اس مقدمے کو ضرور دیکھا کریں۔ وہ مقدمہ فقط حصہ اول کے لیے نہیں ہے، وہ مقدمہ ان تینوں حصوں کے لیے ہے، ان تینوں علوم کے لیے ہے۔ ہر علم کے آغاز سے پہلے، ہر حصے کے آغاز سے پہلے آپ عزیزان اس مقدمے کو ایک بار ضرور پڑھا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جس حصے کو بھی شروع کر رہے ہوں گے، آپ اسے آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ ربط دینے کے لیے اور حصہ دوم کہ جس میں علم بیان کا ذکر ہے، اس علم کو سمجھنے کے لیے ہم اس مقدمے کی چند بنیادی چیزیں یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ البتہ آپ عزیزان سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس مقدمے کو ایک بار پڑھیں۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، علوم عربیہ کل 12 ہیں، جن میں سے ایک علم البلاغت، جسے علم بیان بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ علم بلاغت سے پہلے آپ عزیزان 2 علوم پڑھ چکے ہیں، جن میں سے ایک علم الصرف ہے اور ایک علم النحو ہے، اور ابھی آپ جو علم پڑھ رہے ہیں وہ ہے علم البلاغت۔ اب کلام میں علم الصرف کا کیا کردار ہے، علم النحو کا کیا کردار ہے، اور اسی طرح علم بلاغت کا کیا کردار ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم ایک عمارت کی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک عمارت بنتی کیسے ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے جس چیز کا ہونا ضروری ہے عمارت بنانے کے لیے، وہ ہے مواد، میٹیریل، کہ جو الگ الگ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ اینٹیں الگ ہوتی ہیں، سیمنٹ الگ ہوتا ہے، سریا الگ ہوتا ہے، ریت الگ جگہ پر پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی مواد ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے، کہ جب ان کو جب ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ایک عمارت ہمارے سامنے وجود میں آتی ہے۔ اب یہ میٹیریل ہیں، اس میٹیریل کو جب ایک مستری ایک خاص ترکیب کے ذریعے سے، ایک خاص طریقے سے، انجینئرنگ کے جو فارمولے ہیں ان کے ذریعے سے ملاتا ہے، تو اس سے عمارت وجود میں آ جاتی ہے۔ اب جو عمارتیں ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عمارتیں ہیں کہ جو مضبوط ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، اور ایک وہ عمارتیں ہیں کہ جو مضبوط نہیں ہوتے، مستحکم نہیں ہوتے، بلکہ وہ کمزور ہوتے ہیں، غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ ان عمارتوں میں آفات کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی، مقابلے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب ایک عمارت جو مستحکم ہوتا ہے وہ کیسے مستحکم بن جاتا ہے، اور ایک عمارت جو کمزور بن جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بات بالکل آسان ہے۔
اگر کسی عمارت میں بہترین مٹیریل کا استعمال ہو اور اس کے علاوہ انجینئرنگ کی جو فارمولے ہیں ان کے بالکل مطابق ہو، جہاں جس مٹیریل کو ہونا چاہیے وہاں پر وہ مٹیریل رکھا گیا ہو، تو اس بنا پر وہ جو عمارت ہوتا ہے وہ مستحکم بن جاتا ہے، مضبوط بن جاتا ہے، قوی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک عمارت ایسی ہے کہ جس میں اچھی مٹیریل کا استعمال نہ کیا جائے یا ایسے مٹیریل کا استعمال ہو کہ جو بالکل ہی ردی قسم کا مٹیریل ہے، یا مٹیریل کا استعمال تو اچھا ہے لیکن جو انجینئرنگ کے فارمولے ہیں کہ جن کی بنا پر ایک عمارت مستحکم بن جاتی ہیں، ان فارمولوں کا لحاظ نہ کیا جائے اور اس مضبوط مٹیریل کو وہاں پر نہ رکھا جائے جہاں پر انہیں رکھنا چاہیے، اسے رکھنا چاہیے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اس سے وہ عمارت غیر مستحکم بن جاتی ہے، غیر مضبوط بن جاتی ہے۔ لہٰذا اب آتے ہیں کلام کی طرف۔ کلام میں بھی یہی چیزیں ہیں، اور جو تین علوم ہیں ہمیں یہ علوم یہی سکھاتے ہیں کہ کلام بنے گا کیسے اور پھر ایک بہترین اور پر اثر کلام کیسے بنے گا۔ سب سے پہلا جو علم ہے وہ ہمارے پاس ہے علم الصرف۔ علم الصرف کیا کرتا ہے؟ علم الصرف ہمیں مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں مواد دیتا ہے، وہ مواد کہ جو جملہ بنانے میں، کلام بنانے میں ہمارے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ وہ کلام اگر نہ ہو تو ہم جملہ نہیں بنا سکتے۔ تو علم الصرف کیا کرتا ہے؟ علم الصرف صیغے بناتا ہے، یہ صیغہ سازی کا کام کرتا ہے، یہ ہمیں مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے۔ ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، ایک ہی مصدر ہوتا ہے، مثلا ضرب، اب اس سے فعل ماضی بھی بناتا ہے علم الصرف، مضارع بھی بناتا ہے، امر بھی بناتا ہے، اس میں فاعل بھی بناتا ہے، اس میں مفعول بھی بناتا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں بنا کر ہمارے اس مسئلے کو ختم کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلام کرتے کرتے ہمارے پاس مٹیریل کی کمی آ جائے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے علم الصرف کو ایجاد کیا گیا۔ دوسرا جو علم ہے وہ ہے علم النحو۔ علم النحو کیا کرتا ہے؟ علم النحو کا کام یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مٹیریل ہے، مواد ہے کہ جس سے کلام بنتا ہے، اس مٹیریل کو اٹھائے اور اسے کلام کی صورت دے، اس کو آپس میں اس انداز سے ملائے کہ کلام کی شکل وہ مٹیریل اختیار کرے۔ یعنی علم النحو کیا کرتا ہے؟ علم النحو الفاظ کو آپس میں ملاتا ہے، الفاظ کو یوں نہیں ملاتا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ کا ربط بناتا ہے، استناد ان کے درمیان قائم کرتا ہے اور ایک جملہ اور کلام بناتا ہے۔ بے ربط کلام نہیں، علم النحو ایک بامعنی اور ایک ربط والا کلام ہمیں دے دیتا ہے، الفاظ کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، اور جب الفاظ کے درمیان ربط پیدا ہو جائے تو اس سے کلام وجود میں آتا ہے۔ یعنی علم النحو کیا کرتا ہے؟ مختلف کلمات کو ملا کر کلام بناتا ہے۔ یہ کام جو ہے یہ علم النحو کا ہے۔ اب جو کلام ہے ہمارے سامنے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کلام وہ ہوتا ہے کہ جو فصیح و بلیغ ہوتا ہے، جو بہترین ہوتا ہے، پر اثر ہوتا ہے، اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور ایک کلام وہ ہوتا ہے کہ جو اٹریکٹیو نہیں ہوتا، فصیح و بلیغ نہیں ہوتا، پر اثر نہیں ہوتا، بس کلام تو ہوتا ہے لیکن بس وہ نام کا کلام ہوتا ہے، ایک ردی قسم کا کلام ہوتا ہے، جیسے کہ ایک غیر مستحکم عمارت ہو مثلا، جو ہم نے مثال دی۔ تو اب یہ ہمیں کون بتائے گا کہ کون سا کلام مستحکم ہوتا ہے اور مستحکم کلام، فصیح و بلیغ کلام کیسے بنانا ہوتا ہے، اور ہمیں کیسے سمجھنا ہے کہ کون سا کلام فصیح و بلیغ ہے اور کون سا کلام فصیح و بلیغ نہیں ہے، کون سا کلام مقتضی حال کے مطابق ہے، اور کیسے ہم کلام کو مقتضی حال کے مطابق بنائیں۔ تو اس کام کے لیے جس علم کی بنیاد رکھی گئی اور
جس علم کو پڑھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں وہ ہے علم البلاغت، جسے علم بیان بھی کہا جاتا ہے، یعنی الفاظ عربی، کلام عربی کی حالت و کیفیت جاننا۔ اس علم کے ذریعے سے ہم کلام عربی کی حالت و کیفیت کو جانتے ہیں، اور یہ ایسے اصول و ضوابط ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کلام عربی کی حالات و احوال کا اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہم یہ الفاظ عربی یعنی کلام عربی کی حالت و کیفیت کو کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ متکلم کس موقع پر کیسے کلام کرے تاکہ مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، یعنی متکلم کے کلام کو فصیح و بلیغ مقتضی حال کے مطابق بنانا، اور وہی کلام پر اثر ہوتا ہے کہ جو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ بات بالکل آسان ہے، یعنی ہم کلام عربی کی حالت و کیفیت علم بلاغت میں اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کب ہم کون سا جملہ بولیں، کب ہم کیسا کلام کریں، تاکہ اس موقع و محل کے مطابق ہو وہ کلام، اور جو ہمارا کلام ہو وہ فصیح و بلیغ ہو، وہ غیر فصیح و بلیغ نہ ہو۔ مثلا ہم جملہ خبریہ کی حالت و کیفیت کو جاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں، اور ہم علم بلاغت میں اسی جملہ خبریہ کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جملہ انشائیہ کی حالت و کیفیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مبتدا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، خبر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اور جو کلام مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں ہم وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کلام میں کہاں پر ہم جملہ خبریہ کو استعمال کریں تاکہ کلام فصیح و بلیغ ہو، کہاں پر ہم جملہ انشائیہ کو استعمال کریں، اور کہاں پر ہم مثلا مبتدا کو اسم لائیں، کہاں پر ہم خبر کو اسم لائیں، کہاں پر ہم خبر کو مثلا فعل لائیں، کہاں پر ہم جملے میں مبتدا اور خبر کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی ذکر کریں یا ذکر نہ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم علم بلاغت پڑھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کلام کیسے فصیح و بلیغ اور مقتضی حال کے مطابق بنتا ہے۔ اب بذات خود جو علم بلاغت ہے یہ خود پر 3 علوم پر مشتمل ہے۔ اس بارے میں بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کے لیے تکراری ہے لیکن یاد دہانی کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو علم ہے وہ ہے علم المعانی۔ علم بلاغت کے ذیل میں جو 3 علوم ہیں ان میں سے جو پہلا علم ہے وہ ہے علم المعانی۔ اب علم المعانی ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو علم المعانی جو ہے یہ علم ایسے قوانین پر مشتمل ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان معنی ادا کرنے میں غلطیوں سے بچتا ہے، وہ معنی جو متکلم سامع کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہے تاکہ اس معنی کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہ ہو۔ علم معانی ہم اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں اور ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو ما فی الضمیر ہم مخاطب تک پہنچاتے ہیں اس میں ہم کوئی غلطی نہ کریں۔ مثلا اگر ہم مخاطب کو کوئی بات کرتے ہیں وہ ہم اس انداز سے کریں کہ جو ہمارا ما فی الضمیر ہے وہ ٹھیک طرح نہ پہنچے، اس میں ہم سے غلطی ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ متکلم کچھ اور مخاطب کچھ اور سمجھ بیٹھے گا اور متکلم کا مقصود کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا ہم علم معانی اس لیے ہی پڑھتے ہیں تاکہ جو ما فی الضمیر ہم سمجھانا چاہتے ہیں مخاطب کو وہ ہم ٹھیک طرح 100% سمجھا سکیں۔ اگر ہم کسی مخاطب سے کہتے ہیں کہ بھائی جائیں میرے لیے پانی لے کر آئیں، تو ہم اس انداز سے کہیں کہ ہم اپنا ما فی الضمیر سمجھانے میں کوئی غلطی نہ کریں۔ مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جاؤ مت بیٹھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیں یہاں سے، یا ہم بیٹھیں نہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا کہیں جاؤ مت بیٹھو، اب کیا ہوگا؟ یہ تو بالکل الٹ ہو گیا نا۔ جاؤ مت یعنی آپ نہ جائیں، بیٹھو، یہاں پہ بیٹھ جاؤ، حالانکہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، یہاں پر بیٹھے نہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟
آپ نے وہاں پر توقف کیا جہاں پر آپ کو توقف نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بالکل معنی الٹ ہو گیا۔ تو علم معنی ہمیں یہی بتاتا ہے، وہ ان اصول و قوانین سے بحث کرتا ہے کہ جن کو سمجھنے کے بعد ہم پھر معنی کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہیں کرتے اگر ہم ان کو لاگو کریں۔ دوسرا جو علم ہے وہ ہے علم البیان، جو حصے دوم میں ہم پڑھیں گے، جن کا ہم آغاز کر چکے ہیں۔ تو علم بیان ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ علم بیان ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ علم ایسے قوانین اور قواعد پر مشتمل ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کلام میں تاکید معنوی، معنی و مطلب کی پیچیدگی سے بچتا ہے۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ معنی کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہ ہو، یعنی علم معنی ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ معنی کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہ ہو، ہم ٹھیک طرح معنی ادا کریں، ہمارے جو الفاظ ہیں وہ اس معنی کے مطابق ہوں جو مافی ضمیر ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ معنی کی ادائیگی میں ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جو ہمارا کلام ہوتا ہے وہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، وہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس سے معنی و مطلب سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی، لیکن اس انداز سے ہوتی ہے کہ آپ مافی ضمیر ٹھیک طرح بیان نہیں کر پا رہے ہوتے، بہت ہی پیچیدہ معنی و مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں آپ، وہ الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ معنی تو پہنچا رہے ہیں، آپ یعنی مخاطب تک آپ کچھ بتا تو رہے ہیں، مافی ضمیر پہنچانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن مخاطب ٹھیک طرح اسے پک نہیں کر رہا، ٹھیک طرح اسے سمجھ نہیں لے رہا۔ کیونکہ کلام میں تاکید ہے، تاکید معنوی ہے، کلام میں کوئی پیچیدگی ہے۔ تو اب ہم علم بیان اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو کلام میں پیچیدگی ہے وہ نہ رہے، تاکید معنوی نہ رہے، معنی و مطلب کی پیچیدگی نہ رہے۔ اگر آپ ایک مطلب کئی طریقوں سے مخاطب تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ایک مطلب کو کئی طریقوں سے مخاطب تک پہنچائیں اور وہ اس مطلب کو سمجھیں بھی، اس مافی ضمیر کو سمجھیں بھی آسانی سے۔ تو اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ علم البیان پڑھتے ہیں۔ مثلا آپ کوئی بھی مطلب مخاطب تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ مخاطب تک آپ یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ مثلا زید شجاع ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ زید شیر ہے، آپ اس انداز سے جو ہے مخاطب تک ایک مطلب پہنچانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زید شجاع ہے، تو آپ نے مخاطب سے کہا کہ زید شیر ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ زید شیر ہے تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ زید شجاع ہے، زید شیر کی طرح شجاع ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ زید کے پنجے ہیں، کیا مطلب زید کے پنجے ہیں؟ اب پنجے فقط شیر کے تو نہیں ہوتے نا، ہر اس جانور کے پنجے ہوتے ہیں جو شکار کرتا ہے، تو آپ شاید اسے یہی سمجھا رہے ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ زید شیر کی طرح شجاع ہے، زید کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے کہ شیر کے پنجے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو پکڑے تو پھر وہ بچ کے جا نہیں سکتا۔ لیکن یہ چیز بالعموم یعنی یہ مثال بالعموم معاشرے میں نہیں دیا جاتا، اس طرح کی تشبیہ نہیں دی جاتی بالعموم معاشرے میں کہ زید کے پنجے ہیں اور اس سے مراد مثلا زید کی شجاعت لی جاتی ہو۔ شاید وہ یہ سمجھیں کہ زید کے پنجے ہیں یعنی زید ایک درندہ صفت انسان ہے، ایک ظالم انسان ہے۔ اب شجاعت ایک الگ چیز ہے، ظلم ایک الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان شجاع ہو وہ ظالم بھی ہو۔ مولا علی علیہ السلام کتنی بڑی شجاع تھے، ان کی شجاعت کی تو مثال ہی نہیں ہے تاریخ میں، اتنی شجاع تھے، لیکن کیا ظالم بھی تھے؟ نہیں، نعوذ باللہ، کبھی بھی ذرا برابر بھی ظلم کا مظاہرہ مولا علی علیہ السلام نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں علم بیان بتائے گی کہ
کس انداز سے کلام کرنا ہے تاکہ جو معنی آپ نے پہنچانا ہے مخاطب تک وہ ٹھیک طرح پہنچے۔ تیسرا جو علم ہے وہ ہے علم بدیع۔ علم بدیع کو علماء بلاغت علم البیان یعنی علم بلاغت کے آخر میں بطور خاتمہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اس علم کا علم بلاغت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جو علم ہے یہ ایسے قوانین پر مشتمل ہے کہ جن کے ذریعے سے کلام کو ظاہری طور پر خوبصورت بنایا جاتا ہے، یعنی تحسین کلام۔ اب یہاں پہ دیکھیں خود لکھا ہوا ہے علم بدیع در حقیقت علم معانی و بیان کا تابع ہے، کیونکہ علم معانی و بیان کے ذریعے سے باطنی طور پر کلام خوبصورت بن جاتا ہے اور بدیع کے ذریعے سے ظاہری طور پر کلام خوبصورت بن جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر کلام علم معانی اور علم بیان کے ذریعے سے فصیح و بلیغ بن جاتا ہے۔ یہ علم بدیع تو ظاہری خوبصورت کلام کو دے دیتا ہے۔ اب اگر ایک کلام میں بدیع کے قوانین تو ہو لیکن معانی اور بیان کے قوانین نہ ہو تو اس کو ہم فصیح و بلیغ کلام نہیں کہیں گے۔ مثلا ایک عمارت ہے، وہ اندر سے مضبوط نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر اس عمارت کو خوبصورت رنگ دیا ہوا ہے، تو کیا اس عمارت کو ہم مضبوط کہیں گے؟ اس عمارت کو ہم مضبوط نہیں کہہ سکتے۔ ظاہری طور پر تو رنگ و روغن ہے لیکن اندر سے عمارت مضبوط نہیں ہے۔ اب اسی طرح علم بدیع بھی ہے، اس سے علم معنی اور بیان کا تابع شمار کیا جاتا ہے اور آخر میں خاتمے کے طور پر لایا جاتا ہے۔ اب علم البلاغت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ علم پڑھیں تو ہمارے لیے اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ ہر علم پڑھنے سے پہلے آپ عزیزان متوجہ ہوں کہ ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کا جو غرض و غایت ہے وہ کیا ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے۔ اگر میں یہ علم پڑھوں تو اس کا کیا فائدہ ہے مجھے؟ ایک تو کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے، دوسری بات یہ کہ اس علم کا مجھے کیا فائدہ ہے، میں یہ علم بطور خاص کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو علم بیان سیکھنے کے جو فائدے ہیں، علم بلاغت سیکھنے کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک اچھی خطیب بن سکتے ہیں، آپ بہترین خطابت کر سکتے ہیں، خطابت میں آپ کے کام یہ علم آ سکتا ہے۔ آپ ایک اچھے مؤلف بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے شاعر بن سکتے ہیں، اسی طرح آپ ایک اچھے مدرس بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھی طرح علم بلاغت پڑھیں سمجھیں تو آپ خطیب، مؤلف، شاعر اور مدرس بن سکتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ تو اس علم کے عمومی فائدے ہیں، لیکن ہم بطور خاص ایک دینی طالب علم کے ہوتے ہوئے علم البلاغت یا مثلا جس کو علم بیان بھی کہا جاتا ہے وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ ہم اس وجہ سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ سکیں، ہم رسول خدا کے احادیث و ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی روایات کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ سکیں، کیونکہ آپ عزیزان جانتے ہیں کہ علم بلاغت کو اخذ ہی قرآن سے کیا گیا ہے، یعنی قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر ہی اس علم کی بنیاد رکھی اور اس علم کو وضع کیا گیا، اس کے جو قوانین تھے انہیں مرتب کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔